السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، اس کی عبادات، اس کی عظمت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ عشرہ حج کا عشرہ ہے، یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، بڑا ہی فضیلت والا مہینہ۔ یہ عشرہ یہ قربانی کا عشرہ ہے، مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، اور اس حج اور قربانی میں ہمارے بزرگوں کی یادیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ یہ وہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگ ہیں، انبیاء ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام ہمارے انبیاء اس یاد کو مناتے ہیں، ان بزرگوں کو، اور ان ایام کے جو خاص مواقع ہیں ان کی فضیلت ہے، یہ نسبت سے ہے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے، 12 مہینے اور پورا سال، 24 گھنٹے، اور ہر لمحہ اللہ نے بڑا ہی بابرکت پیدا کیا ہے۔ ہر لمحہ اور ہر گھڑی ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں پر احسان کرتے ہیں اور خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں، انوار و تجلیات نازل کرتے ہیں، اپنے بندوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، کبھی رمضان المبارک کے مہینے کے عنوان سے، کبھی عیدین کے عنوان سے، جمعوں کے عنوان سے، اسی طریقے سے اور دنوں اور ہفتوں کے عنوان سے اللہ ہماری ٹریننگ کرتے ہیں، ہمیں تربیت دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ تو بڑا اجتماعی اور امن اور سلامتی کا مہینہ ہے، سلامتی کے ایام ہیں، اجتماعیت کے ایام ہیں۔ اس لیے میں ترتیب سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ جب ہم چاند دیکھ لیں تو چاند دیکھ کر اللہ سے دعا کریں: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یعنی امن و سلامتی کی دعا کیجیے، کیونکہ اس مہینے کی ہر رات بابرکت، ہر دن بابرکت، ہر گھڑی بابرکت، ہر لمحہ بابرکت، اور ہر لمحے اللہ کی انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں۔ تو شروع سے ہی چاند دیکھتے ہی یہ دعا کیجیے۔ پھر جب چاند دیکھیں، دوسرا کام یہ کریں، تکبیرات پڑھیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طریقے سے تیسرا کام یہ کیجیے، بال اور ناخن وہ نہیں کٹوائیں گے۔ چاند دیکھنے سے پہلے جنہوں نے قربانی دینی ہے
وہ اپنے بال ناخن کٹوا سکتے ہیں، لیکن جو ہی چاند دیکھ لیں اس کے بعد بال اور ناخن وہ نہیں کٹوا سکتے۔ چوتھا کام، جن کو روزے رکھنے ہیں، روزوں کی بڑی فضیلت ہے، احادیث ہیں اس پر، تفصیلات ہیں اس کی، لیکن ہم مختصر یہ نکات عرض کر رہے ہیں کہ جن کو روزے رکھنے بڑی فضیلت ہے۔ پانچواں، راتوں کو قیام کریں، قیام اللیل کریں، اور قیام اللیل زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ٹریننگ یہ حاصل کریں ان ایام کے ذریعے سے کہ ہم نے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ نماز تہجد میرے عزیزو اللہ کے قرب کے لیے خلوت کے ساتھ اکیلے، پھر اللہ اور آپ ہیں، اور پھر راز و نیاز، دعائیں، حاجات اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت ٹائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نماز تہجد فرض تھی۔ اولیاء اللہ، سچے علماء ربانی، مجددین نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر تلاوت قرآن پاک ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کریں۔ کوشش یہ کریں کم از کم ان 9 اور 10 دنوں میں ایک قرآن پاک تو ہم مکمل کر لیں، توجہ اور لگاؤ کے ساتھ۔ پھر اسی طرح جہاں پر قرآن پاک کے دروس ہوتے ہیں، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، غور و فکر کے لیے کہا جاتا ہے، ان مجالس میں شرکت کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے اس کلام مقدس کو سمجھ کر اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ذکر اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جتنی بھی دعائیں معصورہ ہیں، یعنی قرآن پاک میں ہے، احادیث میں ہے، انبیاء کی دعائیں ہیں، بڑی تفصیلات ہیں ان کی، ہمیں عربی میں کوشش کرنی چاہیے ہم یاد کر لیں۔ ہم کم از کم ان دنوں میں یہ ٹاسک طے کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک کی دعائیں یاد کرنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے جو منقول دعائیں ہیں وہ یاد کرنی۔ اسی طرح ان دنوں میں صدقہ و خیرات بہت زیادہ کریں۔ صدقہ اور خیرات تو عام دنوں میں اس کے بڑے فضائل ہیں۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور بے شمار فوائد، خیرات اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے یہ کرنی ہے ہم نے۔ اسی طرح ہم نے خیر خواہی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ حقوق العباد کو ان دنوں کے اندر ہم نے حج کے عنوان سے یہ سمجھنا ہے کہ وہاں اجتماعیت ہے، اور وہاں تو ہم نہیں جا سکے، لیکن یہاں پر ہم نے وہی اجتماعی کام کرنے ہیں۔ اللہ ہمیں حج اور عمرے کا ثواب یہاں پر ہی عطا فرما دیں گے۔ دوسروں کی خیر خواہی، حسن سلوک، صلہ رحمی اپنے اندر پیدا کریں، اور کوشش کریں رشتوں کو جوڑیں، توڑے نہیں۔ ہر وہ لفظ، ہر وہ رویہ، ہر وہ عادت جس سے رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ ٹریننگ ان دنوں میں حاصل کیجیے۔ ہم فیصلہ کرنے، یا اللہ تو نے یہ دن ہمیں دیے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے خیر خواہی کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرے بھی تو ہم نے خیر خواہی کرنی ہے، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اسی طریقے سے قربانی کا عمل ہے،
وہ اللہ کی رضا کے لیے جانور خریدیے، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ ہمارے پاس دوست بھائی ایسے بھی ہیں، نماز فرض نہیں پڑھتے اور حقوق العباد پورے نہیں کرتے، کمیاں ہیں، اللہ دور فرمائے، لیکن قربانی بڑھ چڑھ کے لیتے ہیں۔ بھائی قربانی تو واجب ہے، اگر آپ قربانی دیتے ہیں اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تو قربانی کا گوشت، اللہ کو گوشت تو نہیں چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحج میں، ہمیں اس کا گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، ہمیں تو تقوی چاہیے، اور تقوی کا مرکز دل ہے۔ جب اللہ کی رضا ہے تو ہمیں فرض کام سارے کرنے ہیں، ارکان اسلام کی پابندی کرنی ہے، حقوق العباد کی پابندی کرنی ہے، اور قربانی جب کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب قربانی کرنے لگے تو یہ نیت کرے کہ جیسے ہم اس قربانی والے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اسی طرح آج ہم نے تمام شیطانی خیالات، نظریات، اعمال و کردار کو ذبح کر دیا۔ آج ہم نے شیطان کے چنگل سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ دیکھیے پھر قربانی کے جانور کے جو بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے اللہ ہمیں بہت زیادہ نیکیاں دیں گے، اور سب سے بڑی بات ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزو، جتنے بھی یہ مسنون اعمال ہیں اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، ٹریننگ اور تربیت سمجھ کے کیجئے کہ ہم نے ان 10 دنوں کے بعد جو ٹریننگ حاصل کرنی ہے اس کا اثر اپنے معاشرے میں پیدا کرنا ہے، اپنے ماحول میں پیدا کرنا ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ یہ ہے اصل میں ذی الحجہ، یہ جو 10 دن ہے، ان 10 دنوں کو اس طرح گزارنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔